الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 32 تصوف، اس میں ہم احیاء العلوم کی تیسری جلد پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے غیبت کے حوالے سے کافی تفصیلی بیان پڑھا تھا، سنا تھا، سمجھا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آفت نمبر 16 یہاں سے سبق کا آغاز کریں گے، اور اس میں چغل خوری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد کے بھی آفات کا بیان انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ کر سمجھ کر ان آفات سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چغل خوری کے متعلق یہ جن الفاظ پہ اعراب لگے ہوتے ہیں نا، اس کو بہت غنیمت جانیں اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کافی اچھا ہو جائے گا تلفظ۔ آیات و روایات، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، اور ایک مقام پر ہے درست خو، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ زنیم سے مراد کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زنیم سے مراد وہ ولد الزنا یعنی حرام کی اولاد ہے جو بات کو نہ چھپائے۔ آپ نے اللہ عز و جل کسی فرمان عتلم بعد ذالک زنیم سے اخذ کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر وہ شخص جو بات کو نہ چھپائے اور چغلی کھائے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ ولد الزنا ہے۔ زنیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نسب میں شک ہو۔ چغلی قرآن کی روح سے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ان کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ہمزہ سے مراد چغل خور ہے۔ حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے۔ اس کی تفسیر میں قول یہ ہے، وہ یعنی ابو لہب کی بیوی چغل خوری کرتی اور باتوں کو اٹھائے پھرتی تھی۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ السلام کے یہاں جب بھی مہمان آتے تو آپ کی بیوی اپنی قوم کو ان کے آنے کی خبر دیتی، اور حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام کی بیوی ان کے بارے میں اپنی قوم سے کہتی کہ یہ مجنون ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عورت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ دو عورتیں نبیوں کے ساتھ رہتی تھیں، حضرت لوط علیہ السلام غالباً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے شاید نا، یا کزن تھے، اور سیدنا نوح علیہ السلام تو آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح جو ہوا تھا اس کے بعد جو لوگ کشتی میں سوار تھے نا، ان کی نسل نہیں آگے چلی تھی، نسل صرف اور صرف نوح علیہ السلام کی آگے چلی تھی۔ تو ہم سب آدمی بھی ہیں اور نوحی بھی ہیں، مطلب نوحی اس معنی میں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ہے اور نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اتنے برگزیدہ پیغمبر، تو ان کی بیوی مطلب اس پہ بدبختی چھائی، اور
اس نے مطلب ان کی قدر نہیں کی جیسا اس کا حق تھا نا۔ تو اس میں ان مردوں کے لیے بھی ڈھارس ہے تھوڑی، جو اچھے ہیں واقعی مگر بیویاں اچھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جس طرح ایک بیوی کے شایان شان ہے، جو اسلام کی تعلیم ہے۔ بہرکیف بعض عورتیں بھی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صبر کرتی ہیں، شوہر بڑے ظالم و جابر ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو، سب بہنوں کو اچھا بنائے، نیک بنائے۔ اور یہ جو گھریلو جھگڑے آج کل عروج پہ ہیں، یقین کریں میں تو بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے نا، 3 طلاقوں سے بچیں اور بچائیں، اس کتاب کا مجھے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور پھر ان کو میں بتاتا ہوں۔ جو طلاق دینے سے پہلے پوچھتے ہو تو بچ جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے 3 نہیں دیتے، 1 ہی دیتے ہیں جن کو دینی پڑتی ہے، چارہ نہیں ہوتا، نوبت طلاق تک آ ہی گئی ہوتی تبھی رابطہ کرتے ہیں۔ مگر ان کا فائدہ یہ رہتا ہے بھی زندگی میں کبھی بھی صلح کر سکتے ہیں بغیر حلالے کے، اور جو 3 دے کے آ جاتے ہیں ان کو مسئلہ پتہ چل جاتا بھی اب چھٹی ہو گئی ہے، بغیر حلالے کی واپسی نہیں ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ جاننے کو ملا کہ یہ تو بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے سوسائٹی میں، گھر برباد ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں۔ وہی اصل کیا وجہ ہوتی ہے؟ چغل خوریاں، غیبتیں، بہتان، جھوٹے الزام، اور میاں بیوی کی بدگمانی جان نہیں چھوڑتی، خام خواہ کی شکیں، غیرت کے نام پہ طلاقیں، اور عورت بھی غیرت کے نام پہ خلو لے رہی ہوتی ہے، وہ شوہر کے کریکٹر پہ شک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہت زیادہ عدم برداشت ہے سوسائٹی میں۔ اللہ تعالی ہم کو یہ مطلب درست سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ یہ جو مسائل ہم سیکھ رہے ہیں نا، یقین کریں بہت ہم لکی ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں۔ کیسے کہتے ہیں وہ مدنی چینل والے؟ محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور، یہ ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی کہ کسی کی وہ خشک لکڑیوں کی ہو نا کلی، چھوٹا کمرہ جیسے، اس پہ وہ تیلی پھینک دیتے ہیں آگ جلا کے۔ ایسے ہیں چغل خور۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو اس میں مزید میں پڑھوں، سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے، قطات سے مراد بھی چغل خور ہے۔ اچھا، اب یہ جو روایتیں آگے آ رہی ہیں نا، یہ ساری میں نہیں پڑھوں گا، ہم نے صرف اتنا سیکھ لیا ابھی تک کہ چغل خوری نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور چغل خور برے لوگ ہیں، اور چغل خوری سے ہم کو بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری فصل پڑھتے ہیں، چغلی کی تعریف اور اس سے چھٹکارے کی صورت، چغلی کی تعریف اور اس کی حقیقت۔ جان لیجئے عموماً چغلی کسی کی بات اس شخص تک پہنچانے کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کہی گئی۔ جیسے آپ کہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ جان لیجئے عموماً چغلی کسی کی بات اس شخص تک پہنچانے کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ حالانکہ چغلی صرف اس کا نام نہیں بلکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ناپسندیدہ بات کو ظاہر کرنا، خواہ اسے برا لگے جس نے کہا یا اسے جس کے بارے میں کہا گیا،
یا کسی تیسرے شخص کو برابر ہے کہ وہ اظہار گفتگو کے ذریعے ہو یا لکھنے کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے جسے نقل کیا گیا وہ عمل ہو یا قول، خواہ اس کا تعلق منقول عنہ یعنی جس سے بات نقل کی گئی ہے اس کے عیب اور نقص سے ہو یا نہ ہو، بلکہ چغلی کی حقیقت راز فاش کرنا اور اس بات سے پردہ ہٹا دینا ہے جس کے ظاہر ہونے کو انسان ناپسند کرتا ہو، بلکہ آدمی لوگوں کے جو بھی ناپسندیدہ احوال دیکھے تو اسے اس سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، سوائے یہ کہ جسے بیان کرنے میں کسی مسلمان کو نفع ہو یا اس سے نقصان دور ہو۔ مثلا جب وہ کسی کو دوسرے کا مال لیتا دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ صاحب مال کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی گواہی دے۔ بہرحال جب وہ اسے اپنا ہی مال چھپاتے دیکھے تو اسے بیان کرنا چغلی اور راز کو فاش کرنا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی وہ بات بیان کرے جس کا تعلق اس کے عیب اور نقص سے ہو تو یقیناً اس نے غیبت اور چغلی دونوں کو جمع کر لیا۔ چغلی پر ابھارنے والی چیزیں، چغلی پر ابھارنے کا سبب یا تو جس کے بارے میں خبر دے رہا ہے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ہوتا ہے، یا جس سے بات بیان کر رہا ہے اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، یا پھر فضول اور جھوٹی باتوں میں مشغول ہو کر دل بہلانا ہوتا ہے۔ چغلی اور چغل خور سے چھٹکارا دلانے والے 6 امور ہیں۔ جس شخص کے پاس چغلی کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا یا تمہارے خلاف ایسا کیا، یا وہ تمہارے معاملے کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے، یا تمہارے دشمن سے دوستی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، یا تمہاری حالت کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، یا اس قسم کی دوسری باتیں کہی جائیں تو ایسی صورت میں اس پر 6 باتیں لازم ہیں۔ پہلی، اس کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ چغل خور فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی گواہی مردود ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو۔ نمبر 2، اسے چغلی سے منع کرے، سمجھائے اور اس کے سامنے اس کے فعل کی قباحت ظاہر کرے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس سے بغض رکھے، کیونکہ چغل خور اللہ عز و جل کو ناپسند ہے، اور جسے اللہ عز و جل ناپسند کرے اس سے بغض رکھنا واجب ہے۔ نمبر 4، اپنے مسلمان بھائی یعنی جس کی غیبت کی گئی اس سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے، یعنی بدگمانی نہیں کرنی۔ 5، جو بات تمہیں بتائی گئی وہ تمہیں تجسس اور بحث پر نہ ابھارے کہ تم اسے حقیقت سمجھنے لگ جاؤ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ نمبر 6، جس بات سے تم چغل خور کو منع کر رہے ہو اسے اپنے لیے پسند نہ کرو، اور نہ ہی اس کی چغلی آگے بیان کرو کہ یہ کہو اس نے مجھ سے یہ بات کی۔ اس طرح تم چغل خور اور غیبت کرنے والے ہو جاؤ گے، اور جس بات سے تم نے منع کیا خود اس کے کرنے والے بن جاؤ گے۔ ایک چپ تے 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو۔ بہت سوچ سمجھ کر ہم نے چلنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر پاؤں رکھنا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز عمل یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ 3 برائیاں لے کر آئے، حکایت، چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا، چغل خور کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے،
برے شخص کی پہچان قاطع جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حکایت امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، مومن کی قدر و منزل گھٹانے والی عادت۔ پھر آگے حکایت ہے چغلی کو درست مان لینا زیادہ برا ہے۔ پھر حکایت ہے خائن اور گناہ گار کے بارے میں۔ پھر آگے چند حکایات ہیں اور حکمت برے مدنی پھول ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے آفت نمبر 17 میں، دو رخ شخص کی گفتگو۔ دو رخا وہ شخص ہے جو دو دشمنوں کے پاس آتا جاتا ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے موافق کلام کرتا ہے، اور دشمنوں سے ملنے والا کم ہی سے بچ پاتا ہے، اور یہی عین نفاق ہے۔ منافق یعنی کسی کا بھی سکا نہیں ہے۔ آگ کی دو زبانیں۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، تم قیامت کے دن اللہ عز و جل کے بندوں میں سب سے برا دو رخ شخص کو پاؤ گے، جو دنیا میں ایک کے پاس آ کر کچھ کہتا اور دوسرے کے پاس آ کر کچھ۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، جو دنیا میں ایک کے پاس ایک چہرے سے آتا اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو رخا شخص اللہ کے ہاں امین نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی مذمت میں کافی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دو رخے پن کی تعریف کیا ہے؟ سوال ہے، اگر تم کہو کہ آدمی کس چیز کے سبب دو رخا ہو جاتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ جواب، جب کوئی شخص دو دشمنوں کے پاس آئے اور ہر ایک سے اچھی طرح پیش آئے اور اس یعنی اچھی طرح پیش آنے میں سچا ہو، تو وہ منافق اور دو رخا نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص کی کبھی دو دشمنوں سے دوستی ہوتی ہے لیکن وہ دوستی کمزور ہوتی ہے، پکی دوستی کی حد تک نہیں پہنچی ہوتی، اس لیے کہ اگر دوستی سچی ہوتی تو وہ دوست کے دشمن سے بھی دشمنی کا تقاضا کرتا۔ وہ دوستی جو ہے دشمنی کا تقاضا کرتی، جیسا کہ ہم نشینی اور بھائی چارے کے آداب میں یہ بات ذکر کر چکے۔ مگر جب کوئی دو شخصوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے تو وہ دو رخا ہوگا، اور یہ چغلی سے زیادہ برا ہے، کیونکہ آدمی جانبین میں سے صرف ایک کی بات پہنچانے کے سبب چغل خور ہو جاتا ہے، تو جب وہ دونوں جانب کی بات پہنچائے گا تو ڈبل کام کر رہا ہے نا، وہ تو چغل خور سے بھی بدتر ہوگا۔ اور اگر وہ بات تو نہ پہنچائے لیکن ان دونوں میں سے ہر ایک کی نظر میں اپنے مخالف کے ساتھ دشمنی کو بھڑکاوے، تب بھی وہ دو رخا ہے۔ اور ایسے ہی جب وہ دونوں میں سے ہر ایک سے یہ وعدہ کرے کہ وہ دوسرے کے خلاف اس کی مدد کرے گا، یوں ہی اس دشمنی رکھنے میں ہر ایک کی تعریف کرے، اسی طرح جب ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے تو اس کی تعریف کرے، اور جب وہ چلا جائے تو اس کی مذمت کرے، تو ان صورتوں میں بھی وہ دو رخا ہوگا۔ اسے چاہیے کہ خاموش رہے یا دونوں دشمنوں سے جو حق پر ہو اس کی تعریف کرے، اور یہ تعریف اس کی غیر موجودگی اور موجودگی اور اس کے دشمن کے سامنے بھی ہونی چاہیے، تو یہ اس کے لیے نفاق سے چھٹکارے کی راہ ہے۔ مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق اگاتی ہے، سب سے برا شخص۔ اچھا، آفت نمبر 18، تعریف کرنا۔ اس کو یوں سمجھ لے کہ خوش آمد کرنا۔ دیکھیں کس ترتیب سے امام غزالی علیہ رحمہ لے کر آ رہے ہیں ان چیزوں کو نا، ایک چیز کا دوسری کے ساتھ لنک ہے۔ پہلے غیبت کا ذکر کیا ہے کہ کسی کی برائی دوسرے تک بیان کرنا، پھر چغل خوری کا ذکر کیا ہے، بھی برائی تو نہیں ہے، کسی کا عیب نہیں ہے مگر کسی کا راز ہے، وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کیا، پھر اس کے آگے دو رخی شخص کی مذمت بیان کی، اب آ گیا تعریف کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کتاب ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے، اور یہ ہے بھی کیا؟ قرآن حدیث کا خلاصہ ہے، یہی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں پڑھ کیا رہے ہیں؟ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں۔
تو جو بعض بدبخت معاذ اللہ تصوف کی کتابوں کو بہت زیادہ برا کہتے ہیں، تو ایسے جاہلوں سے بھی ہم کو بچنا ہے اور ان کی بھی تفہیم کرنی ہے، اور اس لیے بھی ہمیں یہ مسائل خود بھی پڑھنے ہیں، خود بھی سیکھنے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھانے ہیں۔ اور یہ کریکٹر بلڈنگ کورس ہے، بہت بڑا یہ کورس ہے، اور اس پہ بن کے بالکل بندہ ایسے صاف ستھرا ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو ہم فقہ میں پڑھتے ہیں وہ تو ہماری عام طور پہ پرسنل لائف میں ہوتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مگر جو احیاء العلوم میں پڑھ رہے ہیں نا، اس کا ہمارا ڈائریکٹ پبلک ڈیلنگ ہے۔ تو ہمیں سوشلائز کس طرح کرنا ہے، کس طرح ہم نے مطلب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ اس میں بہت زیادہ مطلب درس دیا جا رہا ہے۔ تعریف کرنے والے اور ممدوح میں موجود خرابیاں۔ بعض جگہوں میں تعریف کرنے کی ممانعت ہے، رہی مذمت تو وہ غیبت اور برائی کرنا ہے، اور اس کا حکم ہم ذکر کر چکے۔ تعریف 6 خرابیوں سے خالی نہیں ہوتی۔ 4 خرابیوں کا شکار تعریف کرنے والا ہوتا ہے، اور 2 کا شکار وہ شخص ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ نمبر 1، کبھی وہ تعریف کرنے میں حد سے بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کے سامنے حاکم یا کسی دوسرے شخص کی تعریف میں ایسی بات کہے جو اس میں نہ ہو، تو بروز قیامت اللہ عز و جل اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوگی۔ نمبر 2، کبھی تعریف کرنے میں ریاکاری بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تعریف کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں نہ تو محبت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ان تمام باتوں کا اعتقاد رکھتا ہے جنہیں وہ کہہ رہا ہے، تو اس طرح وہ ریاکار اور منافق ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کبھی انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی اسے صحیح معلومات نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے جاننے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری خرابی ہو، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ اگر وہ اسے سن لیتا تو فلاح نہ پاتا۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے لیے اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہو تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، میں فلاں کو ایسا گمان کرتا ہوں، میرے خیال میں وہ بندہ ایسا ہے، یہ نہ کہے کہ وہ بندہ ہے ہی ایسا۔ اور میں اللہ عز و جل کی ہاں کسی کو پاک صاف نہیں بتاتا، اللہ عز و جل ہی اس کا حساب لینے والا ہے۔ یہ کلمات بھی اس وقت کہے جب کہ وہ اسے ایسا ہی خیال کرے، یعنی کہ واقعی دل سے آپ کسی کو اچھا بندہ سمجھتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں میرے خیال میں وہ اچھا بندہ ہے، اس کی اجازت دی جا رہی ہے حدیث پاک میں۔ یہ خرابی ان اوصاف کے ساتھ تعریف کرنے کی صورت میں آتی ہے جنہیں علامات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، جیسے یہ کہنا کہ وہ متقی، پرہیزگار، زاہد، عبادت گزار یا نیک شخص ہے۔ بہرحال جب وہ یوں کہے کہ میں نے اسے رات میں نماز پڑھتے، صدقہ کرتے اور حج کرتے دیکھا، تو یہ یقینی امور ہیں، تو اس کے کہنے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی علامات کے ذریعے پہچانے جانے والے اوصاف میں سے ہیں، مثلا یہ کہنا وہ عادل ہے، قناعت پسند ہے، یہ مخفی امور ہیں، لہذا جب تک باطن کی واقفیت نہ ہو اس وقت تک ان کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں تم اسے نہیں جانتے، فاسق کی تعریف پر اللہ عز و جل غضب فرماتا ہے۔ اچھا، نمبر 4 پڑھ دیتا ہوں۔ کبھی ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے تعریف کی جاتی ہے، حالانکہ وہ ظالم یا فاسق ہوتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ حدیث میں جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ عز و جل غضب فرماتا ہے۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں، جو ظالم کے لیے لمبی زندگی کی دعا کرتا ہے، تحقیق وہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔ ظالم فاسق ہی ہوتا ہے جس کی تعریف نہیں، مذمت کرنی چاہیے تاکہ وہ غمگین ہو۔ تعریف سے دل میں تکبر، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں صفتیں ہلاکت کا باعث ہیں، اور اس کی آگے روایت بھی موجود ہے۔ نمبر 2 ہے، جب کسی شخص کے نیک اعمال کی تعریف کی جائے گی تو وہ خوش ہو جائے گا اور عبادت کے معاملے میں سست پڑ جائے گا اور اپنے آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جو خود کو اچھا سمجھنے لگے عبادت میں اس کی محنتوں میں کوشش کم ہو جاتی ہے، کیونکہ عمل کی کوشش وہی کرتا ہے جو خود کو کوتاہ اور سست سمجھتا ہے۔ جب زبانوں پر تعریفی کلمات ہوں گے تو انسان یہ گمان کرے گا کہ اس نے مقام بلندی کو پا لیا۔
اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی تعریف کرنے پر اسے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، اگر وہ اسے سن لیتا تو فلاح نہ پاتا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے بھائی کی اس کے منہ پر تعریف کی تو گویا تم نے اس کے حلق پر تیز استرا پھیرا۔ ایک اور روایت میں ہے تم نے اس شخص کو ذبح کر دیا، اللہ عز و جل تمہیں ہلاک کرے۔ عوام اور خواص، ذبح کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ، عاشق اکبر اور فاروق اعظم کی فضیلت، ایوب کی پردہ پوشی پر اللہ کا شکر ادا کر۔ ممدوح پر لازم امور، دوسری فصل ہے۔ ممدوح کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ جان لیجئے کہ ممدوح پر لازم ہے کہ وہ تکبر، خود پسندی، اعمال میں سستی جیسی خرابیوں سے بہت زیادہ بچے، اور ان سے نجات اسی صورت میں پا سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچانے اور خاتمہ کی ہولناکی اور ریاکاری اور ریا یعنی دکھاوے کی باریکیوں اور اعمال کی آفات میں غور کرے، کیونکہ وہ اپنے اندر موجود ان باتوں کو جانتا ہے جن سے تعریف کرنے والا واقف نہیں۔ اگر اس کی تمام پوشیدہ باتیں اور دلی خیالات تعریف کرنے والے کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ضرور وہ تعریف نہ کرے، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ تعریف کرنے والے کو ذلیل و رسوا کر کے تعریف کی ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اسی کی طرف اشارہ ہے، بکثرت تعریف کرنے والوں کے منہوں میں مٹی ڈالو۔ جو خود کو پہچان لیتا ہے تعریف اسے نقصان نہیں دیتی۔ ایک نیک شخص کی تعریف کی گئی تو اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے مگر تو مجھے جانتا ہے۔ یعنی بندے میں عاجزی ہونی چاہیے، اور بالکل بھی مطلب یہ نہیں بھی کسی نے کہہ دیا ہے تو بندہ چوڑا ہی ہو جائے، ہاں جی میں تو کیا بات ہے جی میری، تو معاذ اللہ ایسی سوچ اور ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے، ایسے بندے ہم کو نہیں بننا۔ اگلی جو آفت ہے چھوٹی سی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں۔ دوران گفتگو ہونے والی خطاؤں سے غفلت، دوران گفتگو باریک غلطیوں سے غفلت برتنا بھی ایک آفت ہے، بالخصوص ان باتوں میں جن کا تعلق اللہ عز و جل کی ذات و صفات اور امور دین سے ہو۔ امور دین سے متعلق صحیح الفاظ کی ادائیگی پر فصیح اللسان علماء ہی قدرت رکھتے ہیں، اور جو علم یا فصاحت میں کامل نہ ہو اس کا کلام لغزش سے خالی نہیں ہوتا، لیکن اللہ عز و جل اس کی جہالت کے سبب اسے معاف فرما دیتا ہے۔ کلام میں باریک خطا کی مثال، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے چاہا اور میں نے چاہا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے چاہا پھر میں نے چاہا۔ اچھا یہ جو ہے نا آفت نمبر 19، اس کے بعد آفت نمبر 20، یہ دونوں ملتی جلتی ہیں۔ 20 میں کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ کے متعلق عوام کا سوال کرنا، عام انسان علمی بحث میں پڑھ کر کفر بک دیتا ہے۔ یہ دونوں مطلب اس میں زبان کی احتیاطیں اور آفات وغیرہ کے حوالے سے چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں آفتیں 19 اور 20 اگلے میں پڑھیں گے، پھر غصہ، کینہ اور حسد کی مذمت وغیرہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، نیا ٹاپک بھی شروع ہو جائے گا اس میں، تو یہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ اب تک ہم نے سیکھا، سنا، سمجھا، اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔